یہ وہ دفاتر نہیں ہے جہاں عام آدمی نہیں جا سکتا. آپ نے کھڑے ہو کے یہ چیزیں سننی ہیں تو اس کے بعد آپ تھانے بند کر دیں. پھر اس سے مجھے اپنے تھانوں کی کارکردگی پتہ لگ رہی ہوتی ہے, مجھے اپنے ایس ایچ او کی کوالٹی پتہ لگ رہی ہوتی ہے. کورٹ کے لمبے پروسیس سے جانے کی بجائے لوگوں کے پاس ایک وینیو ہے کہ اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو وہ بھی مجھے بتا سکیں. جب یہ پتہ ہوگا کہ ڈی آئی جی آپریشن کا آفس بالکل ہمارے لیے اوپن ہے, وہاں جانا مسئلہ کوئی نہیں, کہ آپ ان کو کال کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہم میرٹ کے اوپر اس کی تصدیق کر کے کارروائی کر دیتے ہیں. ایف آئی آر جتنی اتنا ہی ریلیف زیادہ ملتا ہے, شیورٹی ہوتی ہے کہ اس پہ انصاف مل جائے. یہ بھی جھوٹا نکلا, یہ بھی جھوٹا نکلا, بڑے سارے کیسز کو ہم نے خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کھلی کچہری لگا رہے ہیں اور لوگوں کے اتنے مسائل سن رہے ہیں اور ان سب کا فالو اپ بھی لے رہے ہیں, ان کو آپ اکوموڈیٹ بھی کر رہے ہیں, تو کتنا آپ کے لیے ہیکٹک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, پبلک کو سننے کے لیے ہم ان آفیسز میں بیٹھے ہیں. ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیے کہ ان 2 گھنٹوں میں تو کوئی بھی شخص کسی بھی ٹائم آ جائے, ٹھیک ہے, 12 بجے سے 2 بجے کے بیچ میں میرے پاس آ کے کوئی بھی شخص اپنا مسئلہ بیان کرتے. ہم اوبیسلی آفس میں موجود ہیں تو اس کے علاوہ بھی لوگوں کو سنتے ہیں, لیکن یہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ہے جس میں میں خود ادھر آ جاتا ہوں اور ساری پبلک بیٹھی ہوتی ہے. اس میں بلا تفریق کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے, کوئی اس میں کسی چٹ سفارش کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی شخص آ کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے. لوگوں کے بہت سارے ملٹیپل ٹائپ کے مسائل ہیں جو وہ لوگ آ کے بتا دیتے ہیں, یا اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کوئی تجویز بھی دے دیتے ہیں. ہم سر مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو جو آپ کے پاس آنا پڑ رہا ہے, ابھی ہم نے یہ سارے کیسز دیکھے ہیں یہاں پہ, اس میں آپ نے ایس ایچ اوز کو کہا کہ آپ اس طرح کیجیے, تو وہ ایس ایچ اوز خود کیوں نہیں کرتے؟ بالکل, یہ سوال سب کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کھڑے ہو کے یہ چیزیں سننی ہیں تو اس کے بعد آپ تھانے بند کر دیں. پھر ٹھیک ہے, میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ ان 84 تھانوں کی مانیٹرنگ اور ان 84 تھانوں کی ورکنگ کو چیک کرنے کے لیے پبلک کے پاس ایک فورم ہونا چاہیے جس پہ وہ آ جائیں. مجھے اس کام سے میرے پاس 30-40 جتنے لوگ ڈیلی 40-50 بھی لوگ آتے ہیں, اس سے مجھے اپنے تھانوں کی کارکردگی پتہ لگ رہی ہوتی ہے, مجھے اپنے ایس ایچ او کی کوالٹی پتہ لگ رہی ہوتی ہے کہ کون سے ایس ایچ او کے پاس بندے جاتے ہیں تو وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, کون سے ایس ایچ او کے پاس بھیجا جائے یا کس تھانے میں بھیجا جائے تو وہ واپس میرے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ مانیٹرنگ میکنزم ہے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر پبلک کو گائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے, پبلک کو سمجھانا بھی ہوتا ہے, اور کچھ مختلف علاقوں سے متعلق ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک فورم پبلک کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے کہ وہ اگر تھانے میں مسئلہ حل نہیں ہوا تو ان کو شکایت کے لیے ایک فورم ایسا ہو کہ جس میں وہ آ جائیں. تو اس سے نہ صرف تھانوں کی پبلک سروس ڈلیوری بہتر ہو جاتی ہے, اس ڈر سے بھی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں نا کہ یہ آسان ہے ایس پی کے پاس چل جانا, ڈی آئی جی آپریشن کے پاس چل جانا یا سی سی پی او آفس چلے جانا. تو اس خوف سے بھی اور اس مانیٹرنگ کی اسٹرانگ رجیم کی وجہ سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھانوں میں پبلک سروس بہتر ہو جاتی ہے. سر ہمارے یہاں پہ لوگوں کے اندر جو ایک عادت ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں چاہیے, ہمیں فیور چاہیے. یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فیور چاہیے. تو اس میں جب آپ انصاف کرتے ہیں اور آپ اپنے ایس ایچ اوز کو بھی کھینچ لیتے ہیں, پھر آپ پبلک کو بھی بتاتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی نہیں یہاں پہ آپ غلط ہیں, تو وہاں سے آپ ذرا لوگ آپ کو پھر کم فیوریٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیں, ہمارا یہاں پہ میں نے کسی کا فیوریٹ تو ہونا نہیں, میں نے لوگوں کی سروس کرنی ہے, یہاں پہ ان کے کام آنا ہے, میرٹ پہ کام. ہمارے پاس کاموں میں کم از کم 2 پارٹیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اگر ایک نے زیادتی کی ہے تو اس کے اوپر جو کارروائی بنتی ہے وہ کریں, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع ہونا چاہیے. اب جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس پہ بھی آؤٹ آف وے کچھ اسٹرانگ سیکشنز دوسرے کی دشمنی میں تو نہیں لگانی, ٹھیک ہے. تو بالکل جو میرٹ پہ چیزیں بنتی ہیں وہ کرنی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ قانون زیادہ پڑھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ یہ سول مسئلہ ہے اور یہ آپ کا کرمنل مسئلہ ہے. دیکھیں, لوگوں کا رائٹ ہے کہ ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے. اگر بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا الٹیمیٹ ریمیڈی اس کو کورٹ سے ملنی ہے. بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ایک ٹرائی کر لیتے ہیں کہ کورٹ کے لمبے پروسیس سے جانے کی بجائے ہم ان کو آمنے سامنے بٹھاتے ہیں. اور ایسی کئی ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہیں کہ رشتہ داروں کو آپس میں بٹھایا ہے, بہن کا بھائی پہ کلیم ہے کہ دکان میں حصہ نہیں دے رہے یا کرایہ نہیں دے رہے, تو وہ ان کا بات چیت سے مسئلہ اچھی طرح حل ہو جاتا ہے. تو وہ ایک کام ہے کہ ان کا ایک اگلا پروسیس بچ گیا. تو کئی دفعہ جو ہم ٹرائی کرتے ہیں اس کے اندر کئی لوگوں کے مسائل ریزالو بھی ہو جاتے ہیں. نہ ہو تو پھر کورٹس تو موجود ہیں, وہ ریلیف دیتی ہیں ایسے کیسز میں جہاں رشتہ داروں کے آپس میں لین دین ہے. قبضے کے حوالے سے ہم نے بالکل بات کی کہ غیر قانونی قبضہ انشاءاللہ کسی کو نہیں کرنے دیں گے. سر آپ کے آنے سے لوگوں میں یہ ایک اعتماد بحال ہوا ہے کہ اگر پولیس نے ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو ہم نے جا کے فیصل صاحب کو شکایت لگا دینی ہے. یہ لوگوں کو سب اکاؤنٹیبل ہے, میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں.
ٹھیک ہے. یہاں کھڑا ہو کے میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگوں کے جو بھی پرفارمنس پروگریس اور تمام ڈسکریڈٹ ہے اس کا بھی جواب دینا. تو لوگوں کے پاس ایک وینیو ہے کہ اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو وہ بھی مجھے بتا سکیں. اس کی وجہ سے تھانے کے اندر تھوڑی سی بہتری بھی آتی ہے. جب تھانے کو یہ پتہ ہوگا کہ ڈی آئی جی آپریشن کا آفس, سی سی پی او کا آفس یا کسی بھی ایس پی کا آفس بالکل ہمارے لیے اوپن ہے, وہاں جانا مسئلہ کوئی نہیں, تو وہاں پہ تھانے کے اندر پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری آئے گی کہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ وہ دفاتر نہیں ہے جہاں عام آدمی نہیں جا سکتا. ان کے یہاں آنے کی وجہ سے اور لوگوں کو جب میرے آفیسرز کو یہ پتہ ہوگا کہ کوئی بھی مجھ سے جا کے مل سکتا ہے, تو وہ اس ڈر سے وہاں پہ ان کی جو بھی کام ہے وہ میرٹ پہ کر دیں گے کہ ادروائز یہ میرے پاس آ گئے اور پھر یہاں سے بات جائے گی تو خرابی ہوگی. ڈرگز والے کاموں میں بچے بھی شوقیہ آ جاتے ہیں اور پھر جو 9C کا پرچہ ہوتا ہے ان سے ان کی لائف کس لیول کی تباہ ہو جاتی ہے. کسی بھی قسم کا ایف آئی آر جب بچوں کے اوپر, ہمارے جو ینگ لاٹ ہے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر جب کسی بھی قسم کی ایف آئی آر ہے, چاہے وہ تیز رفتاری کی ہے, چاہے وہ کوئی اور ایسی کسی چھوٹے کیس میں کائٹ فلائنگ کی ہے جیسے فار انسٹنس, تو اس طرح کی چھوٹی ایف آئی آرز بھی ان کے کیریئر کے اوپر بیڈلی ریفلیکٹ کرتی ہیں. کل کو ان بچوں نے ملک سے باہر جانا ہوگا, کہیں ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے, ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ ان کا کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, منشیات تو بہت بڑی چیز ہے, کوئی مار پیٹ, لڑائی جھگڑا, وہ تمام ایف آئی آر ان کے ریکارڈ پہ ہمیشہ ریفلیکٹ ہوتی رہیں گی. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے جو بھی قانون کے خلاف چیزیں یا کام ہیں وہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. وہ لیٹر آن آپ کی زندگی میں وہ آپ کے کیریئر کو بڑا افیکٹ کرتے ہیں. آپ نے یہ جو زبردست کام کیا ہے کھلی کچہری والا, اور لوگوں کو آپ نے یہ امید دی ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس آئیں اور ان کا کام ہو جائے. ان 3 ماہ میں صرف جو یہاں پہ آفس میں کھلی کچہری ہے اس میں تقریباً 2000 کے قریب لوگوں کو میں سن چکا ہوں. جو مساجد میں جا کے جمعے کے دن, جمعے کے بعد ہم کھلی کچہری کرتے ہیں, وہ اس کے علاوہ ہے. اسی طرح میرے آفیسرز الگ الگ اپنے آفیسز میں بھی کھلی کچہری کر رہے ہیں, اپنے ایریاز میں جا کے بھی کر رہے ہیں. تو یہ اتنے نمبر آف کمپلیننٹس کو جب ہم ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ان کو جو 60-70% میرے پاس فگرز ہیں اس کے, کہ جب انہیں واپس فون بھی کیا جاتا ہے, آج اس کو اگر 3 دن کا ٹائم دیا یا 7 دن کا ٹائم دیا, یہ 2 ٹائم لائنز ہیں, تو اس کو چوتھے اور 8ویں دن فون بھی جائے گا کہ آپ گئے تھے, کیا سلوک ہوا آپ کے ساتھ. اگر وہ کہتے ہیں جی میرا کام ہو گیا تو ہم اس کو اپنے پاس سیٹسفائیڈ لکھ کے رکھ لیتے ہیں. ان تمام لوگوں کے جن کے آگے سیٹسفائیڈ لکھا ہے یا ناٹ سیٹسفائیڈ لکھا ہے, یہ میرے پاس پوری لسٹ ہے, اور میں بالکل یہ لسٹ کسی کو بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ آپ ان کو کال کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں. سر زیادہ کس کی طرف سے قصور آپ کو نظر آ رہا ہے؟ عوام کی طرف سے بھی وہ مسالے لگاتی ہے عوام, کیونکہ ابھی جیسے ہم نے یہ کیس دیکھا ہے کہ ان کو پیسے وہ گھر بھول گئے اور پھر انہوں نے واردات دکھا دی ڈکیتی کی, جو کہ ایک سیریس افینس تھا. ایپلیکیشن کو پڑھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایپلیکیشن کسی وکیل نے لکھی, بندے نے خود لکھی, کسی ریٹائرڈ پولیس والے سے لکھوائی ہے یا کہیں اور سے لکھ کے آئی ہے, اور اس میں فیکٹس لکھے ہوئے ہیں یا تھوڑا سا مسالہ تیز ہے. تو یہ ایپلیکیشن پڑھ کے ہمیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے انہی درخواستوں کے اندر تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ فیکٹس بتاتے ہوں, لیکن اس کام کو چیک کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. ہم میرٹ کے اوپر اس کی تصدیق کر کے کارروائی کر دیتے ہیں. جو ایگزیجریٹ نہیں کرتا, اپنی ایگزیکٹ آپ کو سچویشن بتاتا ہے, میرے خیال سے وہ فائدے میں رہ جاتا ہے. بالکل وہ فائدے میں رہتا ہے. سچ بولنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. ایف آئی آر جتنی سچ پہ مبنی ہوگی اتنا ہی ریلیف زیادہ ملتا ہے, اور بالکل اس پہ شیورٹی ہوتی ہے کہ اس پہ انصاف مل جائے. جتنا کمپلیکیٹ کریں گے, جتنے فیکٹس اس میں ادروائز ڈالیں گے, وہ پھر آپ کو اس کو بعد میں پروو کرتے کرتے وہ آپ کی مین جو بات ہے نا وہ بھی ہٹ ہو جاتی ہے. اس سے میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جاتا ہے سیکنڈ پارٹ. بالکل مل جاتا ہے. اگر آپ کا ایک بندہ انوالوڈ ہے, آپ اس کے ساتھ 2-3 بندے اور ایڈ کر دیتے ہیں, تو جب وہ 2-3 بندے بے گناہ ہوں گے تو پھر جو آپ کا مین ایکیوزڈ ہے اس کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا کہ کیونکہ یہ بھی جھوٹا نکلا, یہ بھی جھوٹا نکلا, یہ بھی اس میں انوالو نہیں تھا, تو جس کے اوپر الزام بن رہا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کیس میں بڑے سارے کیسز کو ہم نے خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے صرف ایف آئی آر کے اندر یا ایپلیکیشن کے اندر ایگزیجریٹڈ فیکٹس بتانے سے. لوگوں کو آپ کیا میسج دیتے ہیں اس حوالے سے؟ ایپلیکیشن دیکھیں, یہ بڑا شہر ہے, 2 کروڑ کے قریب ادھر آبادی ہے, یا اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ڈیلی بیسس پہ لاہور آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں. تو جو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی, کوئی خرابی, کوئی واردات, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, فیکٹس کے اوپر بات کریں, انشاءاللہ ہم میرٹ کو انشور کریں گے. یعنی کہ اگر آپ اپنی ایف آئی آر کسی کی باتوں میں آ کے کروائیں گے اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہے تو بھی دوسری پارٹی بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے جا سکتی ہے. تو جناب اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہوا ہے, کوئی جرم سر انجام ہوا ہے آپ کے ساتھ, تو آپ جو بھی ایف آئی آر کروائیں, جو بھی درخواست دیں, وہ سچ پہ مبنی ہونی چاہیے. اگر وہ سچ پہ مبنی نہیں ہوگی, اس میں آپ مسالہ زیادہ ڈالیں گے تو آپ اپنا ہی نقصان کریں گے, دوسرے کا نقصان نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.